جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ایک دنیا میں کسی بھی انسان کی کامیابی کے پیچھے ایک قانون جو چھپا ہوا ہے نا، وہ اہل بیت کی محبت کے بعد والدین کی خدمت کرنا. ٹھیک ہے؟ اچھا یہ چیز اب آیا، میں نے کہا کہ یہ چیز کہاں کہاں دکھائی دیتی ہے؟ جہاں بھی دیکھنا چاہتے ہو، جس تاریخ کو پڑھنا چاہتے ہو اسے پڑھ لو. آج یہ جو ہے، اب یہ واقعہ سن لیجیے، اور اسی کے پیچھے میں جناب موسیٰ نے بنی اسرائیل کے سامنے جب گئے ہو جناب موسیٰ، تو جناب موسیٰ نے فرمایا کہ دیکھو دنیا میں اللہ کو اہل بیت سے زیادہ کسی سے محبت نہیں. اہل بیت، تو تم اگر مشکلات کا حل چاہتے ہو تو ایک کام کرنا، درود پڑھنا. اچھا ہمیشہ یہ کہہ دیا بھائی یہ کرو گے ایسا ہوگا، لیکن کرنے والے کتنے ہیں وہ تو اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ بھائی اب میں بھی اگر اس میں جانا چاہتا ہوں. آج آپ وہ کتاب پڑھ لیجئے، خالی یہ کتاب پڑھیے کہ صلوات کے فائدے کیا ہے، پوری کتاب اسی پہ صلوات کے فائدے کے بارے میں لکھی گئی. تو اس نے ایک بچہ، ایک جوان نے جب سنا، اس نے ایک عمل پکڑ لیا، ایک اپنا لیا، اپنی سیرت میں لیا. دن رات صلوات پڑھ رہا ہے. اب ایک رات اس نے پیغمبر کو اور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. خواب میں دیکھا کہ امام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کل تمہاری گائے کوئی خریدنے آ رہا ہے، تمہاری گائے خریدنے کل کوئی آ رہا ہے، تم اس سے نیگوشیٹ تو کرنا، لیکن یہ کہہ دینا کہ بھائی آخری فیصلہ میری ممی کریں گی. ٹھیک ہے؟ اچھا یہ گائے بھی کیسے ملی تھی اس کو؟ یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جو ہے یہ گائے اس کو ملی اس لیے تھی کہ وہ ایک دکان چلاتا تھا، ایک اسٹور تھا اس کے پاس. اسٹور بند کر کے گھر میں آ گیا، اور کوئی آدمی اس کے گھر چل کے آ گیا کہ بھائی مجھے فلاں چیز خریدنی ہے 70,000 درہم کی. تو بہت بڑا اماؤنٹ تھا کہ اتنے بڑے جو ہے روایت کہتی ہے اتنے بڑے اماؤنٹ کہ اس نے بات کیا، ٹھیک ہے میں چل کو دکان کھول کے تمہیں دے دیتا ہوں. گھر میں آیا دیکھا باپ سو رہا ہے اور اس کے سر کے نیچے چابی ہے. اب تو کسی کو کشمکش ہو جائے گی نا، مجھے بھی آپ کو بھی. بھائی اگر دیکھیے 100 200 400 1000 2000 کی بات ہو تو چھوڑو ہم دکان نہیں کھولے، لیکن اگر ایک بات ہو کہ آپ کی زندگی بدل جائے، ایک ایسی مسئلہ آ جائے کہ جس سے آپ کی زندگی بدل جائے، تو آپ کیا کریں گے؟ اب اس میں کشمکش ہو پڑ گیا کہ میں باپ کو جگا کے وہ چابی لے لوں یا اس کو ریجیکٹ کر دوں. تو یہ تاریخ کہتی ہے بار بار باہر جاتا تھا اور آتا تھا. جب آتا تھا دیکھتے تھے بابا خواب میں ہے، سو رہے ہیں، ابھی ان کو جگاؤں گا تو مسئلہ یہ ان کی نیند ٹوٹ جائے گی. وہ تو صحیح بات ہے، چابی مل جائے گی. آخر اس نے تیسری بار جا کے کہہ دیا نہیں بھائی میں جو ہے یہ معاملہ نہیں کروں گا، اس لیے بابا ہمارے سو رہے ہیں ان کی تکیے کے نیچے اور میں چابی لینے جاؤں گا. تو وہ باپ اٹھا جب تو ماں نے کہا کہ پتہ ہے آپ کے تمہارے لاڈلے نے آج کیا کیا ہے؟ اچھا تو بہت بڑا مسئلہ تھا بھائی. میں نے کہا کہ چھوٹی سا اماؤنٹ ہوتا تو شاید کوئی بھی بھول جاتا تھا. اسے کہا پتہ تمہارے لاڈلے نے کیا کیا ہے؟ تو کہا کیا کیا ہے؟ کہ آج ہمارے پاس ایک ایسا گراہک آیا تھا جو ساری چیزیں خریدا وہ بہت اچھی قیمت دے کر، اور صاحبزادے نے صرف اس لیے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ آپ سو رہے تھے، چابی آپ کے سرانے ہے. ایک بار باپ نے بیٹے کو سر سے پیر تک دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر کہا بیٹا میرے پاس ایک گائے ہے وہ تجھے گفٹ میں دیتا ہوں، اور اے اللہ میرے اس بچے کے روزی میں ایسا اضافہ کر دے کہ اس کی نسلوں تک روزی کی ضرورت نہ پڑے، نسلوں تک اس کو روزی کی ضرورت نہ پڑے. دعا کر دیا اور کہا بیٹا یہ آج سے گائے تجھے تحفے میں دیتا ہوں. اب رات کو خواب میں دیکھا کہ ماں، اور اس وقت کہہ رہے ہیں، عجیب یہ ہے روایت کا جملہ
کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہیں محبت اہل بیت کا صلہ ہے کہ تمہاری گائے کی قیمت اب اتنی تمہیں دلائیں گے کہ تمہاری نسلیں کھائیں گی، ختم نہیں ہوگا۔ یہ اس حدیث میں جملہ پایا کہ تمہیں اہل بیت کی محبت کا یہ صلہ دیا جا رہا ہے۔ صبح ہوئی، آ گئے خریدار لینے کے لیے۔ اب جب آ گئے پوچھا اس گائے کی قیمت کتنی ہے؟ اس نے 2 دینار۔ انہوں نے کہا اچھا ہم 1 دینار میں خرید لیں گے۔ اس نے کہا اچھا اپنی ممی سے پوچھے ہوں، ممی سے پوچھ لو۔ تو ماں وہ خریدار آئے، میں نے ان سے کہا تھا 2 دینار، یہ کہہ رہے ہیں 1 دینار۔ کہا ماں نے کہا جا کہہ دو 8 دینار میں ہم، یا پہلے سے 4 دینار میں بیچیں گے۔ تو انہوں نے طارق کہتی کہ بھائی جیسے ہی کہا 4 دینار میں بیچیں گے، انہوں نے کہا نہیں ہم 2 ہی دینار میں خرید سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا اب تو ہم 8 دینار میں بیچیں گے۔ 2 دینار تو چھوڑیے، اب ہم اس کو 8 دینار میں بیچیں گے۔ اچھا اب یہ پلٹ کے گئے۔ تاریخ نے جو دیکھیے کبھی کبھی واقعی جو ہے یہ اللہ کی شان ہے اور یہ اللہ کا قانون بھی ہے۔ اب جا کے جب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت مہنگی ہے، تو کہہ رہے ہیں دیکھو اللہ نے کہا ہے کہ ایسی گائے چاہیے جو اس طرح کی صفات کی، اور جتنا یہ پوچھ رہے ہیں اتنا ہی وہ شرائط سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ بھئی یہ بات ہے کہ بھئی 2 درہم کہا نہیں گائے خریدنا ہے، تو کیسی گائے؟ اب تاریخ نے لکھا ہے اللہ سے انہوں نے اپنی جو ہے ہٹ درمی شروع کی۔ اللہ نے تو کہہ دیا بھئی گائے ذبح کرو، تو کہا کیسی گائے چاہیے آپ کو؟ تو اب قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ گائے چاہیے کہ یہ اس طرح کی چاہیے جو یوز نہ کی ہوئی ہو، آپ اس کو استعمال نہ کر چکے ہوں کھیتی میں اس میں۔ اور تو کہا اچھا کلر کیا ہو؟ تو اللہ نے کہا یہ زرد کلر ہو۔ تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جب آپ نے یہ ساری تفصیلات آج آپ لائے ٹھیک ہے، ہم اب گائے کی تلاش ہوئی، اسی لڑکے کے علاوہ کسی کے پاس گائے بھی نہیں۔ اب جب قیمت بڑھانے کریں یہ تو دے ہی نہیں رہے وہ، ہم جتنی قیمت بڑھا رہے ہیں اتنا ہی وہ، تو 4 آ گئے۔ اب کہہ رہے کہ اچھا ٹھیک ہے 2 لے لو، تو کرے 8۔ اب پھر سے جا کر پوچھ رہے بھائی 8 کہہ رہے، تو کہا ہم اچھا 4 دیں گے، تو کہا 100۔ اب 100 دیجیے۔ اچھا پھر کچھ کہہ رہے 100، تو آئے 150 لے لو گے، 100 کا 100 لے لو، کہا 5000۔ اب جتنا ادھر آدھا کہہ رہے ہیں وہ آدھا سے ڈبل سے ٹربل، اور اچھا ٹھیک ہے 5000 لے لو، کہا نہیں اب 5000 میں نہیں بکے گی، تو کیا بکے گی؟ کہا گائے ذبح کرو، اس کی کھال میں جتنا سونا آتا ہے وہ بھرو، اب اس کی قیمت یہ ہو۔ تو اب تاریخ کہتی ہے کہ اب انہوں نے سوچا کہ ایک بار کہہ دیا کہ نہیں اس کا آدھا تو ڈبل ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا نہیں بھیا اب اسی پہ معاملہ ہو جائے، اسی پہ اب معاملہ پورا ہو جائے۔ یہ بات ہو گئی ان کے درمیان۔ اتنا پیسہ لائے کہاں سے؟ آپ دیکھیے لائے کہاں سے اتنا پیسہ؟ تو قرضہ لے لو، کتنا قرضہ لے لو بھائی، ایک مسئلہ تھوڑی ہے کہ چھوٹے سے گاؤں میں اور اتنی بڑی، اور دھیرے دھیرے اتنا ہو گیا کہ بھائی اب قرضہ نہیں مل رہا ہے، اتنا پیسہ چاہیے اس کے لیے۔ لیکن ادھر کیا ہے، اس فتنے کی ڈر کے مارے، یہ فتنے کی وجہ سے کہ اگر اس جوان کو جس کو قتل کیا گیا ہے اور جس سے جناب موسیٰ کے پاس آئے حل طلب کرنے، اگر وہ فتنے خاموش نہیں کیا گیا تو پوری بنی اسرائیل قتل و غارت میں مبتلا ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو سارا معاملہ ہی یہیں سے آئے کہ بھائی گائے خریدو، تو گائے کیوں خریدو؟ کا اس لیے کہ یہ اٹھے گی، یہ جوان کو جو ہے گائے ذبح کرو، اس کی پونچھ لو، اور اس جوان کے پہ آ کے بدن پہ ٹچ کرو، جیسے ہی ٹچ کرو گی یہ زندہ ہو جائے گا، اور یہ بتائے گا کہ قاتل کون ہے، یہ اسی وقت بتائے گا۔ تو اگر گائے نہیں خریدیں گے تو قاتل کا پتہ نہیں چلے گا، اور قاتل کا پتہ نہیں چلے گا تو 1-2 قبیلے آپس میں دست و گریبان ہو جائیں گے، اور یہ تو بڑی مصیبت آ جائے گی۔ تو اب کیا کریں گے؟ جناب موسیٰ سے کہا، جناب موسیٰ نے شرط بتا دی کہ اللہ کہہ رہا ہے بھائی دیکھو یہ مسئلہ جو ہے ایسے حل نہیں ہونے والا ہے جب تک کہ یہ شرائط پوری نہ کی جائے۔ ٹھیک ہے،
آپ کبھی سوچئے کہ اللہ سیدھا راستہ کہتے آؤ میں زندہ کر دیتا ہوں. دیکھیے آج بہت یہ سوال میں جواب میں خود اللہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے میں زندہ کر دوں, میرا نبی موجود ہے وہ دیکھ لے گا. یا خود جناب موسیٰ کہتے اٹھو زندہ ہو جائیں گے. نہیں, آسان تھا نا. لیکن دنیا میں اللہ کا قانون اسی طرح ہے کہ اگر دنیا کو چلانا ہے تو سبب کے ذریعے سے چلانا ہے. ٹھیک ہے, کمال تک پہنچانا ہے تو ایک دن میں ہی آپ کو کمال تک پہنچا دے. لیکن قرآن اور اللہ کا سسٹم کیا ہے, آپ خود زحمت اٹھائیں اور اس ترقی کو حاصل کریں. خیر ذبح ہوئے اور جا کے لا کے مار دیا گیا. اب جیسے ہی وہ گوشت اس کے بدن سے ٹچ ہوا, یہ کھڑا ہو گیا جوان. کیا ہوا, کس نے تمہیں مارا تھا؟ تو اسے کہا مجھے تو میرے کزن نے ہی مارا تھا, میرے چچا زاد بھائی نے ہی مارا تھا, اور وہ اس لیے مارا تھا وہ حسد کر رہا تھا. میں ایک اچھا انسان ہوں اور میری اچھائی کو دیکھ کر میرے گھر والوں نے کیا کیا ہے, میری چچا زاد سے شادی لگا دی. یہ بھی طلبگار تھا, لیکن جب دیکھا کہ میرے گھر والے اسی سے رشتہ دینے پہ تیار ہے, اس کو دینے کے نہیں, تو اس نے اٹھا کر اس کو قتل کر دیا اور ایک جگہ پھینک گیا. اور اب کہہ رہا ہے کہ یہ دیت دو. اب قاتل کا بھی پتہ چل گیا, مقتول کا بھی پتہ چل گیا.